بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 26 فروری ہے، 17 جمادی الاول ہے اور جمعۃ المبارک کا روز ہے۔ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا for Friday۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء، والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ينسى من ذکرہ ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه۔ اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك، وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد، وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب۔ اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم۔ Ziyarat for Friday. It is the day of Imam Mahdi alayhi salam and the day of his arrival. Assalamu alayka ya hujjat Allahi fi ardih، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله
الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف. السلام عليك أيها الولي الناصح. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي. أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك. أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك. وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك. وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر. یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر. محشر نہ ہوگا باروے محشر، نہ ہوگا باروے سرکار کے بغیر. یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر. وہ دیکھو جا رہا ہے عریضہ سوے امام. وہ دیکھو جا رہا ہے عریضہ سوے امام. کاغذ کی ناؤ چلتی ہے، کاغذ کی ناؤ چلتی ہے، پتوار کے
یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے، کعبہ بنا ہے اس لیے، مینار کے بغیر یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں، آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں، مر بھی گیا جو میں تیرے دیدار کے بغیر، مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت، مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت، یہ لوگ اب نہ مانیں گے تلوار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، چاہے علی علی کرو، چاہے پڑھو نماز، چاہے علی علی کرو، چاہے پڑھو نماز، دونوں ادھورے لگتے ہیں، دونوں ادھورے لگتے ہیں کردار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، دل کے غیرت ہے وہ آتے ہی پہنچیں گے کربلا، دل کے غیرت ہے وہ آتے ہی پہنچیں گے کربلا، مہدی نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر، بعد ظہور میر تکلم یقین ہے، بعد ظہور میر تکلم یقین ہے، محفل نہ ہوگی میسم میں، محفل نہ ہوگی میسم میں، تمام
کے بغیر یہ بات مان لیجئے، تکرار کے بغیر۔ جی ناظرین، پروگرام کے سیگمنٹ میں پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اور اس وقت ہوا ہے وظائف القرآن کا، کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک دعا سماعت فرمائی اور ایک کلام سنا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے قرآن اور اہل بیت کا جو ایک رشتہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ کی جملہ پریشانیوں کے جو حل ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو کل ہم نے جو اس کو چھوڑا تھا، جہاں پہ ہم نے اس کا اختتام کیا تھا، وہ تھا خرید و فروخت میں اور کاروبار میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نقصان ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہمیں کاروبار راس نہیں آتا، جب بھی ہم خرید و فروخت کرتے ہیں ہم خسارے میں جاتے ہیں، نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا اور وہاں سے پھر مزید آگے سلسلے کو جاری و ساری کیا جائے گا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اگر خرید و فروخت کرتے وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 یعنی 70 کی تلاوت کی جائے تو اس معاملے میں کبھی نقصان نہ ہوگا۔ تو آیت نمبر 70 کو اگر ہم پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم خرید و فروخت کریں تو ہمیں ضمانت دی جاتی ہے کہ ہمیں اس کاروبار میں، اس خرید و فروخت میں جو خسارہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ ایک اور اس کا حل ہے کہ کاروبار یا کسی چیز کو خریدتے یا بیچتے وقت اس دعا کو پڑھ لینا بھی مومن کو نقصان سے بچا لیتا ہے۔ یا مخیرو یا مختارو یا من خیر و بیدہی یا خیر الدلیل یا دلیل الخیر یا مرشدو یا ہادیو، اگر ہم اس ایک لائن کے اس جملے کو پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ کاروبار میں ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ ایک اور حل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی سند ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ کرتے وقت، اگر کسی قسم کی ڈیل آپ بنانے جا رہے ہیں، قانونی کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں، تو معاملہ کرتے وقت 3 مرتبہ سورہ الم نشرہ 3 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھ لی جائے تو اس معاملے میں ضرور ضرور نفع ہوگا۔ نہ صرف کہ آپ نقصان سے بچیں گے بلکہ آپ کو نفع کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، چھوٹے چھوٹے سے اذکار ہیں اور اس سے ہم بہت جو ہے وہ زندگی میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم نقصانات سے بچ سکتے ہیں، اور نقصانات سے بچنے کے علاوہ جو ہے مزید ہم اپنے کاروبار میں اپنی تمام جو ہمارے لین دین کے معاملات ہیں اس میں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہمیں نفع بخش ثابت ہو سکتے ہیں۔ مزید آگے بڑھائیں گے کہ کام بعض ادھورے رہ جاتے ہیں اور ثابت قدمی نہیں ہو پاتی۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ثابت قدم نہیں ہے، کام شروع کرتے ہیں اور ادھورا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک ان سے نہیں پہنچ پاتا۔ تو اس کے لیے اگر کوئی ثابت قدم اور استقامت کا خواہ ہو تو اسے چاہیے کہ 3 دن اس نیت سے روزے رکھے کہ اگر قضا روزے گردن پر ہو تو قضا روزے پہلے رکھیں گے، پھر اس کے بعد اگر قضا نہیں ہے تو پھر آپ 3 دن تک روزے رکھیں اور باوضو ہو کر 300 بار اس ذکر کو پڑھیں، یا دائم و بلا فناء ولا زوال الملائکہ والبقاء۔ یہ تمام آپ نے اس کو مداوت کرنی ہوگی تو آپ کے اندر ثابت قدمی جو ہے وہ خدا اس آیت کے ذریعے سے پیدا کرے گا، اور آپ جو کام آپ سے چھوٹ جایا کرتے ہیں، رہ جایا کرتے ہیں، آپ ان کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، خدا اس کے اندر برکت دے گا، آپ کا ساتھ دے گا، نصرت کرے گا آپ کی، اور آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جی اکثر و بیشتر لوگوں کی مدد کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے قوت ارادی کی کمزوری میں آ جاتا ہے کہ کسی کو سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ بغیر سہارے کے کام نہیں کر سکتے، حالانکہ پروردگار نے ساری صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، مگر ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے، ایک جھجک ہوتی ہے، ایک نروس بعض لوگ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جب ان کا کسی صورت نروس پن ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت اسکلڈ پاتے ہیں، مگر عموماً وہ پہل نہیں کر پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں محتاج ہوں، کسی کے مجھے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ تو ان چیزوں سے، ان خیالات سے، ان فیلنگ سے نجات پانے کے لیے امام علی بن موسیٰ رضا رضوان الفدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہر روز 9 مرتبہ المالکو پڑھے
تو مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا، یعنی اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی. خدا اس میں اتنی استقامت و پائیداری پیدا کر دے گا کہ وہ اپنے کام خود ہی انجام دے لیا کرے گا. ہر روز 9 مرتبہ المالکو آپ نے جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اس ذکر کے ساتھ، اس نام کے ساتھ پروردگار کو یاد کرنا ہے. اس میں دنیا اور آخرت کی دولت بھی اسے حاصل ہو جائے گی، یعنی دنیا اور آخرت کے اندر وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہوگا. جو اس کے امور ہیں وہ ایسا طریقے سے چلتے رہیں گے، خدا اس کو بے نیاز کر دے گا. تو یہ ایک دل میں 9 مرتبہ المالکو کہنے میں کیا جاتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، کتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے انسان کا، کیا ہے. تو چلتے پھرتے بھی ہو سکتا ہے آپ کوئی نماز کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. حالت وضو میں ہو تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ آپ نے نماز پڑھی ہو اور اس کے بعد تسبیح کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں. تو یہ ہم روز دن میں کم از کم 1 مرتبہ اس کو کر سکتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ امام علی رضا ارواحنا الفدا نے علم نبوت سے، جو کہ ان کو علم نبوت کے ذریعے سے علم ائمہ کو حاصل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جاری کیا ہوا نبوت کا علم ہے، جو آگے ائمہ کی سیرت میں اور ان کے جو ہے وہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے ہے کہ اس کو باقاعدہ نیت کر کے کہ آپ کی طرف سے ہمیں روایت ملتی ہے، ہم اس کو کریں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور برکت محسوس کریں گے، اور ان تمام چیزیں جیسے وعدہ کیا جا رہا ہے ضرور بے نیاز ہو جائیں گے. اور طریقہ بھی ہے اس کا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ ماعون کو 41 مرتبہ پڑھے، اگر کوئی سورہ ماعون کو 41 بار پڑھے تو خود وہ اور اس کی اولاد کسی کے محتاج نہ ہوں گے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ وہ بھی اور اس کی اولاد کا بھی ہے. یہاں پر دیکھیں ڈیفرنٹ، تھوڑا سا معاملہ ڈیفرنٹ کر دیا گیا. وہاں بات ہو رہی تھی آپ سے کہ آپ پوری زندگی کسی کے بے نیاز نہیں ہوں گے. یہاں پر آپ کی بھی ضمانت ہے، آپ کی اولاد کی بھی ضمانت ہے. خالی اولاد یہ نہیں ہوتا، تو اولاد ہی جتنی ہے اتنی مختلف اور گھرانوں کی سب کی ضمانت لی جا رہی ہے. صرف کس بات میں کہ 41 مرتبہ سورہ ماعون کی تلاوت کریں گے تو اس کے اثرات، اس کی تجلیات، اس کی نورانیت، اس کی معنویت اتنی ہے کہ آپ کو اور آپ کے تمام بچوں کو، آپ کی اولاد کو، وہ سب کو بے نیاز کر دے گا. وہ کسی کے محتاج نہ ہوں گے پوری زندگی. کتنا خوبصورت ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، مگر اس کے ذریعے سے ہم اپنی پوری زندگی کو، اور یقین کریں کہ جب یہ چیزیں انسان بے نیاز ہوتا ہے تو اس کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے. کیونکہ مولا نے فرمایا کہ مولا امیر المومنین اسلام سے روایت ہے کہ ایک دروازے سے غربت و فخر داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان جب محتاج ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان وغیرہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ ایمان وغیرہ سب بیچ ڈالتا ہے. یا آپ دیکھتے ہیں یہ خودکش حملے، یہ سب چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ غربت اور جہالت کا نتیجہ ہے، جس میں ان کو گمراہ کیا جاتا ہے، لالچ دی جاتی ہے، پڑھے لکھے ہوتے نہیں، اس میں ان کو چند پیسے دکھا کے اور یہ سارے کام کیا. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہزاروں فوٹیج ایسی میڈیا پہ آتی ہیں کہ جن لوگوں کو مجاہد کہا جاتا ہے، جو جہاد کرنے گئے وہاں ڈالروں کی گڈیوں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، پیسے اٹھا کے دکھا رہے ہیں. تو یہ سب نفس پرستی کی علامات ہیں جو کہ ظاہر ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے یہ پاپ اپ ہو جاتی ہیں اور ان کا اصل چہرہ نظر آ جاتا ہے. تو یہ سب غربت اور جہالت کی بنا پہ ہوتا ہے. اگر ہمیں اس سے جو چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو ہم نے قرآن اور اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، تاکہ اس کی برکتوں کے ذریعے سے خدا ہمیں ان تمام آفتوں سے، ایسے خودکش بمباروں سے اور ایسے جگہوں پہ لوگوں جو انوالو ہوتے ہیں، ان سب سے خدا خلاصی دے گا. پوری امت کو جو ہے وہ اس سے جان چھڑائے گا اگر ہم نے قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ رکھا. مزید آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سخت مصیبتوں میں پھنس گیا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑی سخت مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں، کوئی تدبیر نہیں، کچھ رائے حل نظر نہیں آتا کہ کس صورت سے نکلیں گے. بعض مشکلیں واقعی میں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان پس پردہ نہیں دیکھ سکتا، انسان کو جو ہے وہ دیوار کے پیچھے کا نظر نہیں آتا، وہ دور تک اس کی نگاہ نہیں ہوتی. کتنا بھی زیرک ہو، کتنا بھی ہو، بعض دفعہ پریشانی میں یوں ہی انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، وہ اس میں سے رائے حل نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوتا اور سرگرداں ہوتا ہے. تو اس کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں اور اہل بیت سے پوچھتے ہیں کہ مولا فرمائیے کہ ہمیں جو ہے وہ اس سے ہم کس طرح سے چھٹکارا پائیں گے. تو ہمیں ملتا ہے کہ سخت مشکلوں اور مصیبتوں میں اگر ایک ہی نشست کے اندر، سخت مشکلوں اور مصیبتوں میں اگر ایک ہی نشست کے اندر، ایک ہی بیٹھک میں آپ 2162 مرتبہ 2162 مرتبہ اس ذکر کو پڑھیں
تو وہ مصیبت فوراً دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور وہ ذکر یہ ہے رب انی مغلوب فانتصر، یہ اتنا سا ہے، 4 لفظ ہیں، اس کو اگر آپ پڑھیں گے، اس کی مداوت کریں گے 2162 مرتبہ، تو آپ سے ضمانت آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ اس مشکل میں سے احسن طریقے سے بہت آرام سے نکل جائیں گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ مشکل کب آئی تھی اور کب گئی تھی، کیونکہ انسان کی زندگی کو اسی طرح سے بتائی گئی ہے کہ وہ روز، اور بالخصوص مومنین کے لیے تو ان سے تو کہا گیا ہے کہ وہ کمر بستہ رہیں مشکلات کو جھیلنے کی، امتحانات کو سر کرنے کی، کیونکہ کندھن بنتا ہے آگ میں سے گزر کے، سونا جبھی جو ہے پکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مومن کی زندگی جو ہے وہ اس کو کندھن بنایا جاتا ہے، اس کو آگ میں سے، اس کو مشکلات میں سے، اس کو ان تمام آزمائشوں کے ذریعے سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ مضبوط ایک جوہر میں تبدیل ہو جائے۔ تو ہمیں ان مشکلات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی گناہ کی وجہ سے مشکل آئی ہے تو اچھا ہے، عذاب قبر سے بچ گئے، یہیں پر اس کا مداوع ہو گیا۔ اور اگر امتحان ہے تو ہمیں پروردگار اس میں ڈوبنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ امتحان استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، امتحان کبھی نقصان دے کر نہیں جاتا، کچھ سبق اچھا دے کے جاتا ہے، اور آگے کے لیے بقیہ زندگی میں اس سبق سے آپ کو آسانی ہی ملتی ہے، کیونکہ خدا کے امتحان، کیونکہ خدا مسبب الاسباب ہے، وہ جب چاہے تو نقصان نہ ہونے دے تو پھر نقصان نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کسی مشکل میں امتحان میں آتے ہیں تو امتحان سے سرخرو ہو کر باہر جائے، صرف آپ کی استقامت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ خدا پہ توکل کر کے اس کے سامنے ڈٹے رہیں، پروردگار کشائش فرما دیتا ہے۔ اور اگر کسی گناہ کے بدلے میں سزا مل رہی ہے تو وہ بھی اچھی ہے کہ اس دنیا میں مل رہی ہے، وہاں پر نہیں مل رہی، وہاں کا بھیانک ترین عذاب، وہاں کی خطرناک ترین آگ، اس سے خدا نے امان دی۔ اس نے کہا کہ تم نے معصیت کی تو تم یہیں پر بھگتتے ہوئے چلے جاؤ، یہ بھی اس کا رحم ہے، اس میں بھی اس کا رحم پنہاں ہے۔ اگر ہم غور کریں، ہمیں ہر چیز پہ ہائے ہائے نہیں کرنی چاہیے، ہم نے تھوڑا زیرک ہو کے دیکھنا چاہیے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم آفاقی مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں اتنا زیرک ہونا چاہیے، اتنا نور بصیرت ہونا چاہیے کہ ہم امتحان میں اور عذاب میں جو ہے وہ تمیز بھی کر سکیں اور اس پر بھی خدا کا شکر ادا کر سکیں۔ پروردگار دونوں صورتوں میں یہ جو کچھ ہوا بہت بہتر ہوا، اگر ایسا نہ ہوتا تو عذاب قبر اٹھانا پڑتا۔ یہ تمام چیزیں ہم جب تک جو ہے وہ قرآن سے تمسک اختیار کیے رہیں گے، ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ چیزیں بہت ہیں، مگر جیسے جیسے مزید پروگرامز آئیں گے انشاءاللہ، خدا نے زندگی دی تو آپ کی خدمت میں ان چیزوں کو عرض کیا جاتا رہے گا۔ مجھے جانا ہوگا ایک مختصر سی بریک پر، اپنے سیگمنٹ کا اختتام کروں گا اس دعا کے ساتھ، پروردگار ان بہترین راستوں پر، بہترین ہدایت کی باتوں پر ہمیں اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہمارے معاشرے میں بہترین تبدیلیاں ایجاد ہو سکیں۔ چلتے ہیں ایک بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے، پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔